آدمی کو یا 5.5 فٹ کے آدمی کو نہیں ٹھیک کر سکتے, تو وہ کیا جواب دے گا کہ بھائی وہ میری فیلڈ. ہمارے دماغوں میں شیطان نے یہ ڈال دیا ہے کہ جو گورا سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر آگے ہے تو باقی تمام چیزوں میں بھی وہ ہم سے آگے ہے. بھائی اس کے پاس جو چیز ہے وہ اس میں آگے ہوگا, جو چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں. پیغمبر ہمارے پاس آئے ہیں, ان کے پاس تھوڑی آئے ہیں. ان کے پاس اگر کوئی پیغمبر آئے تو بتائیں نا ہمیں. وہ تو خود کہہ رہے ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا, اور وہ خود معترف ہیں کہ جو آئے تھے ان کی بھی تعلیمات ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے. تو جو اس معاملے میں اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہو, آپ اس کو اپنا روحانی باپ بناؤ, تہذیب میں اپنا امام بناؤ, تو اس میں صورت میں ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ خناس ہے, لوگوں کے دماغوں میں بھر گیا ہے. ہر آدمی گورے کو فالو کر رہا ہے, ہر آدمی, وہ پڑھے لکھے, وہ اچھے, ہر چیز میں ہمیں گوروں کی مثال دی جاتی ہے. میں ایک دفعہ اپنے کسی دوست کے ساتھ عدالت میں گیا, میں نے کہا یار ذرا ججز کے ہائی کورٹ تھی کراچی کی, میں نے کہا ذرا دکھاؤ مقدمے شقدمے کیسے ہوتے, ہم بھی آئے. تو میں وہاں جا کے بیٹھا, تو اتفاق کی بات ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. شوہر نے کہیں بیوی کو طلاق دی تھی, تو بیوی اپنا نان نفقہ مانگ رہی تھی اور جج صاحب فیصلہ سنا رہے تھے. تو جج نے فیصلے کے دوران یہ کہا کہ یہ تو پاکستان ہے جس میں تمہیں صرف مہر دینا پڑے گا اور نان نفقہ. امریکہ میں آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. نہیں یاری بات. تو کس کے قانون کا حوالہ دے رہے ہیں؟ امریکہ کے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ قرآن کا جو قانون ہے اس سے بہتر کون سا قانون ہے؟ امریکہ کا. اصل تو وہاں حقوق ہیں عورت کے, کیونکہ اسلام نے تو یہی کہا نا صرف مہر دو اور نان نفقہ دو, جو عدت کا خرچہ ہے. اس سے زیادہ اسلام نے نہیں مرد کو مکلف بنایا. تو وہ کہہ رہے یہ تو تم یہاں ہو اس لیے بچت ہو گئی, اصل تو کیا ہے, آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے. امریکہ بار بار امریکہ کے اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے تو یعنی عورت کے حقوق کا بڑا زبردست خیال کیا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ دیکھو اس بیچارے جج کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس قرآن ہے, اللہ کا انگریز کے پاس چونکہ ہے نہیں نا, تو اس لیے اس نے خود بیٹھ کے بنائے ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کیا اللہ کے مقابلے میں ان کا حوالہ دیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ جج کا قصور نہیں ہے, یہ پوری قوم کا المیہ ہے. آپ کو بھی جج بنا دیا جائے, آپ بھی یہی کہو گے, ان کے قوانین کو اسٹڈی کرو گے, یار وہ کیا کہتے ہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جج کو چھاؤں میں لے کے آؤں. کیا ذرا چھاؤں میں آنا, سائڈ پہ آنا. کہ آپ نے امریکہ کے قانون کا حوالہ تو دے دیا, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اس قانون سے امریکہ میں نقصان کتنا ہوا ہے. کیونکہ جب آدمی کو پتا ہوگا کہ میں نے آدھی جائیداد دینی ہے, تو وہ شادی کرنے میں اور تاخیر کرے گا کہ بیٹا طلاق دینی پڑ گئی تو میری تو ایسی کی تیسی ہوگی. اس سے نکاح کا رجحان کیا ہوا ہے, کم ہو گیا. دوسرا, جس نے شادی کر لی, جب اس نے بیوی نے ستایا تو اس نے کہا چھوڑوں گا تو آدھی جائیداد, تو پیپر میں نہ چھوڑو ویسے چھوڑ دو. اب ویسے چھوڑ دے تو کوئی پولیس لے کر آئے گی شوہر کو بیوی کے پاس؟ بھئی ایک آدمی کہتا ہے میں نہیں آ رہا بیوی کے پاس, بیگم فون کرے جب واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آ جائیں, یہی فون آتا ہے نا. وہ تو غیرت ہوتی ہے, حمیت ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے اچھا جی چونکہ نکاح ہوا ہے, اللہ رسول نے حکم دیا, آ رہا ہوں. لیکن آدمی کو اگر غصہ آ جائے اور نہیں آئے, بولے نہیں آ رہا جاؤ ٹھیک ہے. اگر مرد بول دے کہ میں نہیں آ رہا گھر میں, تو کیا پولیس کے ذریعے مرد کو عورت لا سکتی ہے گھر میں؟ دنیا میں کوئی قانون نہیں لا سکتا. بولے کہ نہیں آ رہا تو کوئی پولیس تھوڑی جائے گی بیگم کے پاس, وہ چلو آ جائے گا, جیسے پولیس جائے گی واپس نکل جائے گا. اور اگر پولیس والا اسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر پولیس والے کی بیوی تھوڑی دیر میں آ جائے گی کہ تو کیوں نہیں آ رہا گھر میں. کیا خیال ہے کہ اس کے گھر جوڑنے کے چکر میں تو میرا گھر کیوں خراب کر رہا ہے؟ تو یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, گوروں نے بنائے ہیں, گوروں نے بنائے ہیں. کیونکہ ان کے پاس اللہ کے قوانین تھے نہیں, تو بیچارے اپنی طرف سے تو قوم کی خیرخواہی کر رہے ہیں, لیکن ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو بھائی ان سے موبائل لو, موبائل خریدو, بہت اچھا بناتے ہیں وہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات. گاڑیاں بہت اچھی بناتے ہیں, قوانین اچھے نہیں بناتے, کیونکہ ان کے پاس قانون بنانے کے لیے جو بیسک اصول ہیں وہی ان کو پتا نہیں ہے. وہ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے ہم کو بتائے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ.
تو ہمارا جو جدید طبقہ ہے یونیورسٹیوں کا, کالجوں کا, وہ انہوں نے مولویوں کو دنیا کا پرلے درجے کا بے وقوف سمجھنا شروع کر دیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے, انہوں نے MBA نہیں کیا ہوا, یہ PhD نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری سندیں گوروں سے ملتی ہیں نا آپ کو. بھائی PhD میں جو سلیبس ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ گورے کے, وہ گورے کے پاس سے آئے. تو انہوں نے تو مدرسوں میں پڑھا ہے جس میں گورے کا کوئی دخل ہے ہی نہیں, لہذا یہ جاہل ہیں. یہ نوجوانوں کے دماغ میں کیا بیٹھ گیا ہے؟ یہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈال دیا ہے. تو بھائی ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ علماء کو PhD ڈاکٹر ہونا چاہیے. میں نے کہا ہونا تو بہت کچھ چاہیے, لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو اس سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کا PhD ہونا چاہیے اس کو. وہ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اگر کسی عالم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کھانسی کا علاج کر سکتا ہو, نزلے کا علاج, جیسے انجینئر کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ کھانسی کیسے ٹھیک ہوگی, نزلہ کیسے ٹھیک ہوگا, تو آپ انجینئر کی توہین کرو گے؟ یا آپ یہ کہو گے اس سے اب میں نقشے بھی پاس نہیں کرواتا, کیونکہ اس کو کیا پتا کہ پھیپھڑے کا فنکشن کیا ہوتا ہے اور گردے کیسے کام کرتے ہیں. ابے بھائی کوئی انجینئر یا کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر ہو کوئی, آپ اس کے پاس گئے کمپیوٹر لے کے, آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی ذرا پھیپھڑوں کا فنکشن بتاؤ کیسے کام کرتے ہیں, کیونکہ پڑھے لکھے ڈاکٹر تو جانتے ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا. آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کلوروفل کیا ہوتا ہے, جو پودوں میں کلوروفل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میرا پتہ نہیں بھائی کیا ہوتا ہے. آپ نے اس سے پوچھا اچھا بتاؤ کہ پانی کا فارمولا کیا ہے. 25-30 آپ نے اس سے سوال پوچھنا شروع, وہ سب کے کہہ رہے بھائی مجھے نہیں پتا. آپ کہتے ہیں جا میں تجھ سے کمپیوٹر بھی ٹھیک, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو انجینئر کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کریں گے, مگر علماء کے ساتھ یہی سلوک. ان سے کیوں پوچھیں, ان سے اپنے مسائل کا حل کیوں پوچھیں, ان سے کیوں پوچھیں کہ لا کیا ہے, قانون کیا ہے, کیونکہ یہ تو نہ MBBS ڈاکٹر ہیں, نہ یہ انہوں نے MBA کیا ہوا ہے, نہ ان کو مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہے. تو میرے بھائی جس نے MBA کیا ہوا ہے وہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہے, اور جو MBBS ہے وہ اس نے MBA نہیں کیا ہوا, لیکن پھر بھی MBA والے کے پاس بھی جاتے ہو, اور جب ڈاکٹری کی بات آتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. اور اگر کسی سے پیسے نکلوانے ہو تو بدماش کے پاس جاتے ہو. کیا خیال ہے؟ جو جس سے کام لیا جاتا ہے نا اس, بھائی ہمارے ایک دوست ہیں تاجر ہیں, جب لوگ ان کے پیسے نہیں دیتے تو میں نے کہا یار آج کل تو لوگ پیسے کھا جاتے ہیں, آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جو پیسے کا تو میں نے 2-4 گنڈے رکھے ہوئے ہیں, وہ جاتے ہیں پھر وہ پیسے نکلواتے ہیں, تھوڑا سا ان کا کمیشن ہوتا ہے باقی. اب کوئی پوچھے ان گنڈوں نے PhD کیا ہوا ہے, وہ پڑھے لکھے ہیں, تو آپ کہو گے بھائی گنڈا جتنا جاہل ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. جو کام میں نے کروانا ہے اس کے لیے PhD کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھو, جو علم جو آپ کو تہذیب سکھائے, جو آپ کو حلال و حرام سکھائے, جو آپ کو صحیح لائف سٹائل سکھائے, یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ علم صرف پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے, اور پیغمبروں سے یہ علم صرف علماء حاصل کرتے ہیں. ڈاکٹر انجینئر یہ علم پیغمبروں سے حاصل نہیں کرتے. حتیٰ کہ مسلمان سائنسدان بھی جو گزرے انہوں نے بھی اپنی ریسرچ کر کے کیا, پیغمبر سے نہیں حاصل کیا انہوں نے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے وہ لوگوں کی ہدایت کا علم لے کر آئے, میڈیکل سائنس اور انجینئرنگ کا علم لے کر نہیں ہے. کچھ باتیں آپ نے بتائی ہیں معجزے کے طور پر میڈیکل سائنس کی بھی جو صحیح ثابت ہوئی ہیں, لیکن آپ کا اصل ہدف یہ نہیں تھا. حتیٰ کہ آپ ان چیزوں میں دوسری قوموں سے استدلال کیا کرتے تھے, صحابہ سے مشورہ بھی لیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ کھجوروں کے جو باغات ہوتے تھے نا, اس میں جب پھول لگتے ہیں تو نر اور مادہ پھولوں کو ملایا جاتا تھا, اس سے کھجوروں کی جو یعنی پیداوار ہے وہ بڑھ جاتی تھی. آپ یہ زراعت جو لوگ جانتے ہیں ان کو یہ علم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع کیا کہ ایسا بولو بھائی مت کرو. انہوں نے کہا چلو نبی کہہ رہے, نہیں کیا, کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی. وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ سے مشورہ لیا اور کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے میرے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, غلطی بھی کر سکتا ہوں اور یعنی صحیح بات بھی کہہ سکتا ہوں. فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, دنیا کے امور تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو,
لہذا آگے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو تمہارے پاس نو کا آپشن, میں با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا, لیکن دنیا کے معاملے میں جب تم کو کسی بات کا حکم دوں, انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تو دنیا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اب صحابہ اگر یہ کہہ دیتے اچھا بزنس ہم جانتے ہیں, پیداوار میں اضافہ کیسے کیا جائے گا, زراعت کیسے کی جائے گی, یہ تو ہم جانتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں, پھر ہم آپ کو فالو کیوں کریں؟ صحابہ نے یہ عذر بنایا؟ اتنی سینس تھی ان میں, اتنی عقل تھی کہ بھائی ہم اس چیز میں فالو ہی نہیں کر رہے, ہم جس چیز میں فالو کر رہے ہیں وہ صرف کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو زندگی کن قوانین کے تحت گزارنی ہے, کن اصولوں اور ضابطوں کے تحت گزارنی ہے, وہ اصول اور ضابطے صرف اور صرف اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بتائے ہیں براہ راست, کیونکہ اس میں انسان کی عقل بھٹک سکتی تھی, گمراہ